اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس اذا جب، الشمس شمس کہتے ہیں آفتاب کو، سورج کو، اور اردو میں بھی شمس کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، شمسی توانائی۔ اذا الشمس کورت، شمس چونکہ مؤنث ہے اس لیے کلمے کے آخر پہ کویرت تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے۔ اصل میں کلمہ ہے کورا یکورو تکویرن، کورا یکورو تکویرن۔ کورا کہتے ہیں بتدریج کسی چیز پر کسی چیز کو لپیٹ دینا، جس طرح ہم کہتے ہیں تکویر العمامہ، یہ جو عمامہ باندھا جاتا ہے اس کو سر کے اوپر لپیٹنا۔ اذا الشمس کورت، اب کورا یکورو یہ تو ماضی ہے، لیکن پہلے حرف کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ گئی تو آٹومیٹیکلی پتہ چل گیا کہ یہ ماضی مجہول ہے، یہ ایکٹیوائز نہیں رہا، پیسیوائز ہو گیا ہے۔ اذا الشمس، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کوئی اور لپیٹ دے یعنی اللہ اسے لپیٹ دیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وہ اور اذا اور جب، اور اس وقت جب کہ النجوم سارے کے سارے، نجم کی جمع ہے نجوم، نجم کہتے ہیں ستارے کو اردو میں بھی، سارے کے سارے ستارے جو اللہ نے مختلف جگہوں پہ ٹانکے ہوئے ہیں، اسے اپنے آسمان کو مزین کیا ہوا ہے، لوگوں کو رستہ بتا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ستارے انقدرت، نجوم ہے اس لیے آخر پہ تا تو مؤنث کی علامت کے طور پہ آ گیا۔ انقدرا ینقدرو انقدارن، انقدرا ینقدرو کہتے ہیں انقدارن، بجھ جانا، بے نور ہو جانا، اور اس کے معنی کے اندر بکھر جانا بھی شامل ہے۔ یہ سارے ستارے جو اپنی اپنی جگہ پر ٹانکے گئے ہوئے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، چونکہ شمسی نہیں ہوگا جس کی روشنی وہ لیتے تھے تو وہ بے نور ہو جائیں گے، اور چونکہ وہ نظام ہی توڑ دیا جائے گا، سورج کی نظام کو توڑ دیا جائے گا، تو یہ سارے کے سارے ستارے بکھر جائیں گے، کشش ثقل ختم ہو چکی ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وہ اور اذا جب، اور یاد کرو کہ جب الجبال سارے کے سارے پہاڑ جو زمین کے اوپر گاڑ دیے گئے تھے تاکہ زمین ڈولے نا، وہ سارے کے سارے پہاڑ سیرت، سیرا یسیرو تیسیرن تفعیل کے وزن پر ہے، یعنی گھومنا پھرنا سیر کرنا۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ چل پھر رہے ہوں گے، یعنی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکیں گے۔ کیسے رہیں؟ اس لیے کہ کشش ثقل ختم ہو جائے گی تو پہاڑوں کے درمیان وہ جو ریت کے ذرے ہیں وہ بن چکے ہوں گے، آپس میں جڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ سیرت۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب یہ چمکتے دمکتے ستارے بجھ چکے ہوں گے،
بے نور ہو چکے ہوں گے، جب یہ بکھیر دیے جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، یعنی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ اور اذا اور جب، الاشار، اشراء کہتے ہیں ایسی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اس کی جمع ہے اشار۔ ساری کی ساری وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ ہیں، یہ کلمہ اس لیے کہا ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ یعنی ابھی اس نے بچہ دینا، تو عربوں کے ہاں تو سب سے قیمتی ترین چیز وہ ہوتی ہے جب اونٹنی بچہ دینے والی ہوتی۔ ویسے ہی اونٹ ان کے لیے بڑا قیمتی ہے، لیکن جس نے آگے بچہ دینا سب سے قیمتی، اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اطلت، معطل ہو جائیں گی، یعنی ان کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہ ہوگا، مالک خود بھاگ چکے ہو۔ اطلت پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے سے، کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا، معطل ہونا، بیکار ہونا۔ اطلا یعطل تعطیلا، تعطیل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی مویشی چرواہے کے بغیر ہوں گے، وہ رکھوالی کرنے والا کوئی نہ رہ جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس منظر کو بھی دیکھیں، وہ اور اذا جب، وحوش کہتے ہیں وحشی کی جمع ہے، وحوش سارے وحشی جانور بھی، یہ تو پالتو جانوروں کی بات ہوئی نا، اونٹنیوں کی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور وہ وحشی جانور بھی، حُشِرَتْ، پہلے کلمے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے پھر زیر آ گئی، تو ماضی مجہول ہو گیا۔ تا تو اس لیے کہ اردو کے سٹائل کی جمع ہے تو آخر پہ تا آنی تھی۔ جب سارے کے سارے وحشی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے، جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بکھر جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ اور اذا جب، البحار، بحر کی جمع ہے بحار، سارے کے سارے سمندر، سجرت، سجرا یسجر تسجیرن، خوب بھڑکا دینا۔ پہلی تو بات یہ درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی ہے، درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس کے اندر بہت زور آ جاتا ہے۔ سجرا، اس نے بھڑکا دیا، یسجرو، وہ بھڑکاتا ہے یا بھڑکائے گا، یہاں پہ سجرا مجہول ہے، معروف نہیں۔ اللہ اس پہاڑ، ان کو سارے سمندروں کو بھڑکا دے گا، آگ لگ جائے گی۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی بنا ہے نا، ہائیڈروجن کی خصوصیت وہ خود بھڑک اٹھتی ہے اور آکسیجن بھڑکنے میں مدد دیتی ہے، تو آکسیجن اور ہائیڈروجن بھڑکے گی اور بھڑکنے میں مدد دے گی تو اس میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ اور اذا جب، النفوس جانیں، نفس کی جمع ہے نفوس، الف لام شروع میں لگ گیا ہے برائے جنس، سارے کے ساری جانیں، انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی، زوجت، ان کے جوڑے بنا دیں گے، زوج بنا دیے جائیں گے، زوج، زوجت اللہ بنائے گا، یعنی وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے
وہ جانیں ان کی روحوں کے اندر داخل کر دی جائیں گی تو وہ جوڑا مکمل ہو جائے گا. جسم اور جسم کے اندر اس کی روح، یہ جوڑا مکمل ہو گیا. تو یہ جہاں بھی جسم پڑے ہوں گے ان کے اندر پھر اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کے اندر جانوں کو داخل کر دے گا، وہ جوڑے بن جائیں گے. جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، روح جسم سے جوڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اذا، اور جب یہ ہوگا ساری قوتیں اللہ کے پاس ہوں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اذا الموءودة ودعا يدعو ودعا، ودعا، دعا يدعو دعا، اور ودعا کہتے ہیں زندہ دفن کر دینا. اور یہ کلمہ موعودہ مفعولہ کے وزن پہ آیا ہے، یعنی جس کے اوپر زندگی میں ہی زمین میں جس کو گاڑ دیا گیا ہو، جس پر یہ عمل کیا ہے، دفن کر دی گئی ہو، اسے موعودہ کہتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وہ جو زندہ گاڑ دی گئی تھی بچی، سُئِلَت، اس سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ پوچھیں گے. پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر ہے، یہ بھی مجہول ہو گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بے کے ساتھ ائی، استفہام کے لیے کلمہ ای آتا ہے. ای شیئن، کون سی چیز ہے. ای ذنبن، ذنب کہتے ہیں گناہ کو. کس ذنب کی وجہ سے، قتلت، کس کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہیں زندہ کیوں دفن کر دیا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ، وہ اور اذا جب، صحف صحیفہ کی جمع ہے. صحف، صحیفہ کہتے ہیں اعمال نامے کو، کاغذ پہ لکھی ہوئی چیزوں کو. یہاں الف لام لگا ہے خاص، یعنی جو کہ اعمال نامے ہوں گے جو دنیا میں کیے ہوں گے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ ان اعمال ناموں کی بات ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب یہ اعمال نامے نشرت، نشر کر دیے جائیں گے. نشرا ینشرو نشوراً، پھیلا دینا، نشر کر دینا، عام کر دینا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وہ اور السماء، اور یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو اللہ نے کہا میں نے خود بنائے ہیں، 7 طبقے اس کے بنائے ہیں، یہ سارا آسمان کشطت، ہٹا دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. اسی طرح کشت الجلد من الذبیح، یہ کہتے ہیں ہم جب بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہیں، کشت، کھینچ لی گئی، اتار لی گئی، الجلد، اس کی اوپر کھال جو تھی، من الذبیح، ذبح ہوئی چیز سے اوپر سے نکال دی گئی. تو گویا اذا السماء کشطت، یہ جو آسمان کی جلد ہے یہ ہٹا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ، وہ اور اذا جب، الجحیم، یہ سارے مناظر ہیں. جہیم، جہیم کا کلمہ جہنم کے لیے فاعل کے وزن پہ آ گیا. ہمیشہ بھڑکنے والی جو چیز ہے اس کے لیے کہا ہے سُئِرَت. مؤنث ہونے کی وجہ سے تو آخر پہ تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے. سُئِرَ یعنی سعرا یسعر تسعیراً، بھڑکائی جانی. اس دن اصل میں بھڑکا دی جائے گی. جہنم تو خود آگ ہے لیکن اس دن بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وہ اور اذا اور جب، یہ جو قیامت کا مقام ہے. اذا الجنت، پھر جنت، ازلفت، تا تو مؤنث ہونے کی وجہ سے جنہ کی اس کی بات ہو رہی ہے، تو ازلفا. زلف کہتے ہیں نا، قریب ترین چیز کو کہتے ہیں. ہم زلف اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، قریبی رشتہ ہے. ازلفا یزلف ازلافن، ازلفا یزلف ازلافن، نزدیک کرنا، قریب کرنا. ازلفت، قریب کر دی جائے گی. الجنہ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. جہنم کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا. علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما احضرت. علمت، عالمہ اس نے جانا، لیکن علمت کسی مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے. نفس چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے. وہ علمت، عالمہ اس نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. آخر پہ تا آ گئی، تا کے اوپر پیش ہوتی علمت، میں نے جانا. علمتا زبر آ جاتی تو تو نے جانا، مخاطب کی علامت ہے زبر. علمتی، تو ایک مؤنث نے جانا، مخاطبہ کی علامت ہے. علمت، اس ایک مؤنث نے جانا. اور علمنا، ہم نے جانا. علمت النفس، نفس مؤنث ہے. ہر نفس جان جائے گا ماں، جو احضرت، جو حاضر ہوا ہے لے کر. احضرا یحضر احضارن، پیش کرنا، جو اس نے حاضر کیا ہے. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اس کے اپنے نام اعمال بول رہے ہوں گے، اس کے اپنے ہاتھ اور پاؤں بول کے بتا رہے ہوں گے. وہ جان جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. فلا اقسم بالخنس. فلا اقسم بالخنس. فا پس، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، یعنی کسی بات کا جو کوئی تذکرہ ہو رہا ہے اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. یہ خنس کیا ہوتا ہے؟ خانسا یخنسو خنسن، خانسا یخنسو، سامیا دارابا یدربو، دربن، یہ اس کا باب ہے. پیچھے ہٹ جانا، سکڑ جانا، چھپ جانا، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. خناس نہیں کہتے اردو میں، بڑا خناس ہے، چھپ جاتا ہے، ظاہر ہی نہیں ہوتا، چھپ کے حرکت کر جاتا ہے. اور خناس کا کلمہ جو ہے فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے. بالخنسی، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. الجوار الکنس. الجوار الکنس. الجوار، جرا یجری جرین، جرا یجری جرین کہتے ہیں بہنا، جاری ہونا. جارن اصل میں تھا یہ جاریون، فاعلن، جاریون فاعلن، تو اس کو جارن کہا گیا. اور اس میں فاعل جوارن، جواریون کشتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رواں دواں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آسمان کے اوپر جو، یہ تو ستاروں کی بات ہو رہی ہے نا، وہ جو سیارے ہیں جو چل پھر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. الجواری کنسی، جب یہ سیارے وہ بھی چھپ جائیں گے. میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. واللیل اذا عسعس. واللیل اذا اسعس، وہ
اور اللیلی، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی. لیل رات کو کہتے ہیں، اردو میں بھی رات کو کہتے ہیں. اذا اسعسا، اسعسا کہتے ہیں تاریک ہو جانا، کسی چیز کا گزر جانا، بادل کا رات کو آنا کہ ہر چیز گہری سیاہ ہو جائے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آخری ہچکی لینے کو بھی اسعسا کہتے ہیں، یعنی رات جب آخری ہچکی لے گی، جب رات رخصت ہوگی. والصبح اذا تنفس، والصبح، اور صبح، اذا تنفس، اذا جب تنفس، اور خاص دیکھیے وقت، رات آخری ہچکی لے رہی ہے اور صبح پہلی سانس لے رہی ہے. کیا خوبصورت منظر. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہوئی. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے پہلا سانس لیا. انه لقول رسول کریم، انا بے شک ہوں وہ ہے، لقول، وہ ہے، القول، وہ قول ہے، وہ بات ہے، رسول کریم، وہ جو حضور کو کہتے تھے نا پاگل مجنون دیوانہ کی بڑھ ہے یہ، نہیں، یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. رسول پیام دینے والا، رسول پیامبر یا پیغمبر فارسی میں کہتے ہیں. ذی قوتن، یہ جو فرشتہ جو بڑا پیغام لے کے آنے والا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوتن، ذی ذا ذو کہتے ہیں والے کے لیے. ذی قوتن، قوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ذی قوتن، یہ قوت والا ہے. اند پاس، قریب، نزدیک. ذی والے، العرشی، ذی العرشی، عرش والے کے نزدیک، یہ بڑا طاقتور ہے. ذی قوتن، بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں. کیا ہے وہ؟ عند ذی العرش، عرش والے کے پاس ہے. مکین، مکین کہتے ہیں بلند مرتبہ، معزز، یعنی عرش والے کے پاس وہ بلند مرتبہ بھی ہے اور معزز بھی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون اسے فلاں ہے، وہ اپنی زبان میں کہتا ہے، پھر ترجمہ کر کے ان کو بتا دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں مجھے وحی نازل ہوئی. اس کا جواب دیا ہے کہ وہ جو لے کر آتا ہے وہ ایک فرشتہ ہے، رسول کریم ہے، بہت قوت والا ہے، اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے. مطاع ثم امین، مطاعن، مطاع کہتے ہیں اس میں، متوع کہتے ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر عبادت کرتا ہے، متوع سے کہتے ہیں. مطاعن، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، مفعول کے وزن پر ہے، متوعن ہے اصل میں کلمہ. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، یہ ہے ثم سے کے اوپر زبر آ گئی، یہ بہت کم استعمال ہوا ہے. ثم کہتے ہیں وہاں. ثم امین، وہاں یعنی اللہ کے ہاں وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. یہ فی الواقعہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. ذی قوتن عند ذی العرش المکین، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے. مطاعن ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ بااعتماد ہے. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبکم، اس بات کی قسم کھائی جا رہی. وہ اور
نہیں، ما نہیں ہے، صاحبکم تمہارا صاحب یعنی محمد رسول اللہ، صاحبکم تمہارے صاحب نہیں ہیں بمجنون جنون کے ساتھ، وہ مجنون نہیں ہے، انہیں پاگل کہتے ہیں۔ اور اسے اہل مکہ یعنی تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ، وہ اور لقد، یقیناً لام بھی لازم کے لیے آ گیا، قد بھی لازم کے لیے آ گیا، لقد یقیناً رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ لیکن اس کے آخر پہ ہو لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ جو یہ تھی الف کے بعد رآ کی وہ حذف ہوگی۔ راہو اس نے دیکھا، یعنی تمہارے صاحب نے اسے یعنی وہ جو رسول کریم ہے وہ پیغمبر جو ہے اس کو دیکھا، بالافقی بے پر افق پر دیکھا، المبین واضح دیکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دفعہ جبریل امین کو دیکھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا، مبین افق پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ اور ما نہیں ہے، ہوا وہ نہیں ہے، وہ علی الغیب غیب پر، بِضَنِينٍ یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ دنا یا دنو دنن، زوات نون سے یہ کلمہ نکلے گا، ضربا یضربو اس کا باب ہے، دنا یا دنو دنن بخل کرنا۔ اور غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں وہ بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں نا جو رسول پاک لے کر آتے ہیں، یہ غیب تم تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کر رہے، پوری بات پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے ہوا وہ، نہیں ہے وہ بقول قول کے ساتھ، شیطان کے قول کے ساتھ نہیں ہے، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، جو رجم شدہ ہے۔ رجمہ کہتے ہیں ایک تو پتھر مارنا، دھتکارنا، ان معنوں میں۔ رجیم فعیل کے وزن پہ آ گیا، جو تو ہمیشہ کا راندہ درگاہ ہے شیطان، تو یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ پوچھتے ہیں یہ ساری باتیں ہماری طرف سے آئی ہوئی ہیں، پس اینا کہاں، تذہبون تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، ذہبا یذہبو تذہبو تم جاتے ہو، یا باؤنون تو جمع کی علامت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ان هو الا ذکر للعالمین، ان کے معنی ویسے تو اگر ہوتے ہیں، لیکن اگر اس جملے میں الا کا کلمہ استعمال ہو جائے تو ان کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں ہے ہوا وہ، نہیں ہے وہ الا سوائے اس کے ذکر کہ وہ ذکر ہے، یہ قرآن حکیم نہیں ہے سوائے اس کے ذکر ہے، للعالمین دو لام آ جائیں، ایک لام آئے تو وہ ہوتا ہے یقیناً کے لیے، اگر اس پہ زبر ہے تو، زیر آ جائے تو وہ کے لیے ہوتا ہے، دو لام کٹھے آ جائیں تو یہ عموماً کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ لل بھی آ جاتا ہے، پہلے کے اوپر زبر آ جاتی ہے
تو وہ پہلا جو لام ہوگا وہ کے لیے یقیناً کے لیے ہوگا کیونکہ پھر زبر آ گئی. دوسرا جو ہے کے لیے ہوگا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ دو لام آگے ہیں، دونوں کے معنی کے لیے ہیں. عالمین، عالم کہتے ہیں جہان کو اردو میں، اور عالمین یا نون جمع کی علامت ہے، جہانوں کے لیے. یہ تو سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منكم ان يستقيم. لمن شاء، سارے جہانوں میں، لیکن کون لے گا اس سے نصیحت؟ ہے سب جہانوں کے لیے، لیکن نصیحت لے گا کون؟ لام کے لیے، من جو یا کون، شاء جس نے چاہا، جو اپنی آزاد مرضی سے چاہے گا کہ میں نصیحت لوں. شاء منکم، من سے، کم تم میں سے جو چاہے گا یہ اس کے لیے ہے. ان کے یستقیم، کہ وہ سیدھا رستہ اختیار کرے، وہ صراط مستقیم کو حاصل کرے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون، وہ اور ما نہیں، تشاءون، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا یا چاہے گا، اور تشاء تم چاہتے ہو یا چاہو گے. اور یہ بھی اردو میں ہم عام استعمال کرتے انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے. وما تشاءون، واو جمع کے لام، تم نہیں چاہتے الا سوائے اس کے، ان کہ یشاء کہ چاہتا ہے یا چاہے گا اللہ. اللہ کون؟ اللہ رب العالمین، رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، فرما روا، جس کا حکم چلتا ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین یہ نون لگ گیا جہانوں. العالمین سارے کے سارے جہان، جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتہ، وہ سارے جہانوں کا مالک، آقا اور شہنشاہ. اگر وہ چاہے تو تب تم چاہو گے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. تم نے آزاد مرضی سے چاہنا ہے کہ مجھے نصیحت مل جائے. اگر چاہو گے تو توفیق پھر اللہ تمہیں بخش دے گا. اللہ بخشے گا تو تم اسے حاصل کر لو. لیکن جو آدمی اپنی آزاد مرضی سے چاہے گا ہی نہیں، اللہ اسے توفیق ہی کبھی نہیں بخشے. 100 دفعہ پڑھ لے، اسے نصیحت حاصل کرے گا ہی نہیں. ساری عربی جان لے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام